بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں ایک سلطان حکومت کرتا تھا جو بہت منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے سلطان کو الحاد سے نکال کر اہل توحید میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے دور سلطان کے لیے ایک عظیم و شان محل بنواؤں۔ میں اس کے لیے تمہیں منہ مانگی دولت دینے کو تیار ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم سے کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اس ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور کم سے کم عرصے میں ہی جنگل میں ایک عظیم و شان محل تعمیر کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ بالآخر سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں عظیم و شان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ محل یہاں کس نے تعمیر کیا؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ دیکھتا ہی رہ گیا اور کہا، میں حیران ہوں کہ اس قدر خوبصورت محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں ایک سیلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں مٹی پتھر اکٹھے کر دیے۔ کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے۔ یوں اس محل کی دیواریں بن گئیں۔ اس کے بعد جب سیلاب آیا تو اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا، اور جب لکڑیاں یہاں پہنچیں اور رک گئیں، پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیج اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت کیاریوں میں بدل گئے۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو زور سے قہقہ لگایا اور کہا، تم پاگل ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا۔ کوئی بھی محل اس طرح سے نہیں بنتا، اس لیے ماہر تعمیرات اور مزدوروں کا ہونا ضروری ہے، پھر کہیں جا کر محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کوئی محل خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جب ایک محل خود بخود تعمیر نہیں ہوتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات، مزدوروں اور معماروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کائنات، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ یہ سب خود بخود کیسے وقوع پذیر ہو گئے؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں؟ وزیر کی گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔